فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ درس بخاری جو ہے یہ لائیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہماری سابقہ جو کلاس جو ہے اس کے اندر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک ملتان کے ساتھ جو ہے وہ ایک قریب ایک شہر ہے بدلہ، یہ میرے خیال ہے صادق آباد اور رحیم یار خان کے قریب ہے۔ تو بدلے پر جو ہے وہ ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا، کافی ٹائم ہو گیا اس کو۔ تو وہاں پر محمد ہادی گروپ جو ہے وہ ان کا جو ہے یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا، اور دجال جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خروج نہیں ہوگا، دجال نہیں آئے گا، اور امام مہدی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں کافی ساری ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر ختم نبوت پر ضرب ہے۔ یہ ان کا جو ہے سب سے مین اعتراض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ احزاب سورہ 33 کی 56ویں آیت میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی مجازی نبی، کوئی حقیقی نبی، کوئی مجازی رسول، کوئی حقیقی رسول، کوئی بھی نہیں آنا۔ تو اس حوالے سے جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک زبردست قسم کی کیفیت وہاں پیدا ہوئی۔ پروگرام ہوا، پروگرام کے بعد جو ہے وہ اوپن کوشچن آنسر چلے، ہمارے سوال و جواب۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہاں پر یہ بات چلی کہ جی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے ہم سے سوالات کیے کہ جی آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے واپس؟ میں نے کہا بالکل آئیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، سلب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ حدیث جو ہے نا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیا کہا؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ جب حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے تو پھر یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو گفتگو کے دوران جو ہے جب یہ بات ہوئی تو پھر یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ چلو میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ بقول آپ کے کہ یہ حدیث قرآن مجید کے آیت کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح مانا آپ نے، لیکن میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں کہ جب کوئی حدیث بظاہر اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے تو قرآن یہ کہاں حکم دے رہا ہے کہ اس حدیث کو چھوڑ دو؟ میں نے کہا یہ قانون، میں نے کہا کہ آپ پھر ایک کام کریں کہ اس قانون کی جو ہے میرے سامنے ذرا وضاحت کر دے کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جو اس مسئلے پر دلیل ہے کہ جب کوئی حدیث قرآن مجید کے خلاف ہو تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا قانون، آپ یہ کہہ رہے ہو قانون ہے یہ، تو میں نے کہا اگر یہ قانون ہے تو پھر میں نے کہا کہ اس قانون کی دلیل بھی تو ہوگی نا بھائی۔ آپ کہہ رہے ہو کہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ قانون ہے نا، تو بھائی قانون کی دلیل بھی تو موجود ہے نا، کہ بغیر دلیل کی تو بات نہیں ہوگی نا۔ تو قانون کی جب دلیل ہے تو پھر ہر جتنے بھی قانون، جتنے بھی ہم ایکٹس قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، لاز پڑھتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی یہ جرم کی سزا یہ ہے، زنا کی سزا یہ ہے، چوری کی سزا یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے تو اتنا بڑا قانون بتایا ہے کہ جب کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو بظاہر اس کو حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا اس قانون کی دلیل کیا ہے؟ ما دلیل عندکم، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کہ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف خوابہ پلی جو ہے نا گمان کی اور
اپنے اٹکل کی جو ہے وہ اتباع کر رہے ہیں, صرف ان کے پاس گمان ہے اپنا. تو آپ یقین مانیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ایسا ہوا کہ 2-2.5 گھنٹے کی سوال و جواب کی نشست چلی ہے, ان کے پاس ایک دلیل بھی نہیں تھی. پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی ہے, تو بات یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہوتی. کبھی بھی کوئی مقبول حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی حدیث دوسری مقبول اور صحیح حدیث کے خلاف ہوتی ہے. تو آپ کے میرے سمجھنے کا زاویہ ہے. پھر میں نے ان کو ایک بات کہی, میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کھاتے ہیں, کھانے پینے کی جو چیزیں, خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے نا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 172, سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3, سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115, اور سورہ انعام سورہ نمبر جو ہے وہ 6 کی 145. یہ 4 جگہوں پر اللہ پاک نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 173 172ویں آیت, کہ تمہارے اوپر جو ہے مردار, خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا خون, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے وہ حرام ہے. میں نے کہا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مردار تم پر حرام ہے, جبکہ تم مچھلی مردار پکڑ کے کھاتے ہو اور اس وقت تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خون تمہارے اوپر حرام ہے, جبکہ تم جانور کی جو ہے وہ کلیجی بھی کھاتے ہو اور تلی بھی کھاتے ہو. ہاں, تم شوق سے کھاتے ہو, اور جبکہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. شوق سے تم مردہ کھا رہے ہو, مچھلی جاتے ہو, مردہ مچھلی کو کاٹتے ہو, کھا جاتے ہو. بھائی کہاں گئی پھر یہ آیت انما حرم علیکم المیتۃ؟ اس لحاظ سے تو یہ حرام ہے. پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ میں نے کہا یہ بتائیں کتا حلال ہے حرام ہے؟ قرآن کی روح سے, اکارڈنگ ٹو قرآن, قرآن کے بیان کردہ قانون کے مطابق تو وہ حرام نہیں ہے. قرآن نے تو انما کر کے کلمہ حصر کہہ کر 4 چیزوں کو حرام کر دیا ہے, باقی 5ویں چیز تو کوئی حرام نہیں ہے. بھائی کتا ہو گیا, ریچھ ہو گیا, بلی ہو گئی, اور شیر ہو گیا, لپرڈ ہو گیا, یہ ساری جو چیزیں ہیں حدیث حرام کر رہی ہے نا. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بھائی, مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچلی والا جانور حرام کر دیا ہے. کلو ذی مخلب, ہر مخلب, ہر کچلی والا جانور حرام ہے. کچلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے سائڈ کے 2 پوائنٹڈ دانت نکلے ہوتے لمبے. مکمل حدیث کون سی کتاب میں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. ہر کچلی والا جانور حرام ہے, اور ہر وہ پرندہ حرام ہے جو پنجے سے شکار کرتا ہے. اب قانون بتا دیا نا, ایک جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی آپ کی, میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ حسین آباد آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ آج تو ہماری کلاس میرے خیال سے یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر مناظروں پر کارگزاری میں ہی نکل جائے گی آج کی کلاس. تو یہ ایک دفعہ یہاں پر تھے آپ کے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اوکھا میمن مسجد حسین آباد پر, دیکھا آپ نے؟ کراچی, کیونکہ بہت سارے لوگ باہر بھی سنتے ہیں, یہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. کراچی کے اندر ہے, مینا بازار کے آگے, غریب آباد چورنگی کے پاس ہے اوکھائے میمن مسجد, بہت بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے, اس مسجد کے اندر میرا جو ہے وہاں کے طالب علموں سے ڈیبیٹ ہو گئی بھینس کے اوپر. وہاں کے طالب علموں نے مجھے کہا کہ بھینس آپ ثابت کرو کہ بھینس حرام ہے, بھینس حلال ہے. جی ہاں, میں نے کہا کہ میں تو ثابت کر دوں گا, لیکن میں نے کہا تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قیامت تک نہ اس کو حرام ثابت کر سکتے ہو نہ حلال ثابت کر سکتے ہو, تم لٹک گئے. میں نے کہا میرے پاس تو حدیث ہے اس کو. تو بھینس جو ہے وہ حلال اس لیے نہیں ہے کہ یہ گائے کے مشابہ ہے, یاد رکھیے گا. بھینس حلال اس لیے نہیں ہے کہ یہ گائے کے مشابہ ہے. بھینس حلال اس لیے ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کچلی والا جانور حرام ہے, اور بھینس کے دانت دیکھیں گے تو سارے سپاٹ ہیں.
بھینس کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کے دانتوں کی سپاٹ بنی ہے. یہ قانون ہے. ایک صاحب سے گفتگو ہوئی, مجھے کہنا تھا کہ جی یہ جو گدھا ہے نا, گدھا ہو گیا یا یہ اس قسم کے جو جانور ہو گئے, میں نے کہا کہ تمہارے نزدیک حلال ہے حرام ہے؟ کہتے کہ نجس ہے. کیا کہنے گے؟ نجس ہے. عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں نا, حمار. میں نے کہا نجس کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کافروں کی مثال دی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان یہودیوں کی اور اہل کتاب کی ان گدھوں کی طرح ہیں کہ کتابیں ان پر لاد دی جائیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ گدھا ہمارے نزدیک اس لیے حرام ہے کہ کافروں کے لیے اس کی مثالیں دی ہیں, تو گدھا حرام. میں نے کہا پھر بھیڑ بکریوں کے بارے میں کیا خیال ہے, چوپایوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا وہ تو حلال ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف سورہ 7 کی 179 میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ کافر جو ہے ان چوپایوں کے مانند ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. میں نے کہا آج سے تمہارے نزدیک اونٹ, بھینس, گائے سب حرام. دیکھیے یہاں بھی اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے. تو بات یہ ہے کہ قانون پر بات کی جائے نا, کم ٹو کامن ٹرمز بٹوین اس اینڈ یو. ایسے کلمے کی طرف, مجموعی کلمے کی طرف آنا چاہیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے. آپ آئیں بات کریں قرآن مجید سے. تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس قسم کے کافی واقعات ہوئے ہیں. آئے میں آپ کو ایک اسلوب بتاتا ہوں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ سورہ نساء ہے قرآن مجید کی, اور آیت نمبر 157, 158 اور 159. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, دیکھیں دو گروہ تھے, ہم بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر. ایک یہودیوں کا گروپ تھا اور ایک عیسائیوں کا. ایک کہتا ہے ہم نے قتل کر دیا اور ایک کہتا ہے ہم نے سولی پہ چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو جو ہے قتل کر دیا. یہود کہہ رہے ہیں قتل کر دیا, عیسائی کہہ رہے ہیں سولی پر چڑھا دیا, مصلوب ہو گئے وہ. وما قتلوہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے وما قتلوہ, یہاں ماں جو ہے نفی کے لیے آیا ہے, نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, نہیں قتل کیا عیسیٰ کو. ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے. وما صلبوہ, اور نہ ہی ان کو سلیب پہ چڑھایا. اچھا اب نہ قتل ہوئے نہ سلیب پہ چڑھے, تو اب تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. ولیکن, اور لیکن, شبہ لہم, مشتبہ کر دی گئی یہ بات, شک والی کر دی گئی ان کے لیے بات, شبہ میں ڈال دیا گیا ان لوگوں کو. اچھا منکر حدیث کیا کہتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. منکر حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی ان کی. اور غلام مرزا قادیانی تو وفات کرنے کے بعد کشمیر پہ قبر ظاہر کر, کشمیر میں ان کی قبر ہے, قبر بھی بتا دی اس نے. ہاں سب یہ جو ہے نا وہ ہے دھوکے ہیں, جھوٹ ہے یہ. تو فرمایا کہ نہ ہی قتل کیا نہ ہی سولی چڑھایا, لیکن یہ آپس کے اندر ششو پنج کا شکار ہو گئے. وہ ہوا کیا تھا, ایک کمرے میں تھے, غالباً 8 یا 9 یا 10 لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کر. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ بھی کون میری طرف سے جو ہے وہ سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہیں تفاسیر کے اندر اور کتب کے اندر یہ بھی موجود ہے, اور کہیں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کافروں میں سے ایک بندے کو یہاں سولی پہ چڑھا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب بند کمرے کے اندر, مثال کے طور پر اگر ہم مثال کے طور پر اس کمرے کے اندر اگر 50 آدمی بیٹھے, مثال دے رہا ہوں, اور ہم نے گن کر 50 آدمیوں کو انٹر کیا اندر, اور ہم نے گیٹ بند کر دیا, اور بند ہی گیٹ میں 50 میں سے 49 ہو گئے اور ایک غائب, تو سب کے لیے مشتبہ ہے کہ نہیں ہے کہ یار یہ بندہ گیا کدھر؟ نہ یہ دروازہ کھلا ہے, یہاں بھی تالا لگا ہوا ہے, وہ بھی بند ہے, نہ یہاں سے رستہ ہے نہ یہاں سے رستہ ہے. ہم نے گنا تھا 50 آدمیوں کی انٹری کی تھی, گیا کدھر ایک؟
یہ تو فطری چیز ہے نا پریشان ہونا. تو ایک غائب ہو گیا. لیکن یہود کہتے ہیں قتل, وہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھ گئے. عیسائیوں کی بائبل کے اندر آج بھی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, اگر آپ جو ہے وہ متی کی انجیل پڑھتے ہیں نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کا قول وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی. یہ ہبرو زبان ہے, ایلی ایلی لما شبقتنی. عربی اور ہبرو یہ سسٹر لینگویجز ہے, ملتی جلتی زبان ہے, جس طرح سے میمنی اور سندھی. تو انہوں نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی. ایلی جو ہے اللہ کو کہتے ہیں ہبرو میں, لما لما, لما مطلب کیوں, اے اللہ کیوں, شبقتنی اس کا مطلب ہے ترکتنی, اے اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا, ان کے سپر چھوڑ دیا, یہ تو ظلم کریں گے مجھ پر. اچھا اس سے ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, خدا کوئی اور ہے کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور اگر نعوذ باللہ ان کے بقول یہ خدا ہے, ان کے بقول یہ خدا ہے, تو پھر خدا تو پھر مصلوب ہو گیا, اور خدا جب مصلوب ہو گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہا, وہ تو پھر جو ہے بہت زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ محتاج ہو گیا خدا. کتابوں سے خود نفی ہو رہی ہے, ان کی کتابوں تو خود, ان کی کتابوں میں نفی بھی ہے, اثبات بھی ہے. عجیب بات ہے. ایک طرف یہ خدا بند کریم کہتے ہیں ان کو, آپ دیکھیں یسوع مسیح کو یہ خدا بند کریم بھی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, کہیں یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اچھا کہیں یہ بات واضح طور پر جو ہے بائبل کے اندر گاسپل آف مارک کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے, مرقس کی انجیل میں. وہ کیا لکھی ہوئی ہے بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ رہی تھی, آپ پہاڑی پر چڑھے, آپ نے دیکھا ایک انجیر کا درخت نظر آیا, آپ ادھر گئے, دیکھا تو ایک بھی انجیر نہیں ہے, اور پھر انجیر کے درخت کو بدوا دینے لگ گئے کہ آج کے بعد تیرے اندر کوئی پھل نہ لگے. اور حواری دیکھ رہے تھے, اور حواری نے کہا کہ یہ اس لیے انجیر نہیں تھا کہ موسم نہیں تھا. یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو بھوک لگ گئی, یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے, اور یہ کیسا خدا ہے کہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو تب پتا چلا کہ انجیر نہیں لگی ہوئی, اور یہ کیسا خدا ہے کہ دوبارہ انجیر کو پیدا نہیں کر سکا. ساری باتیں بائبل میں نا, تو بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, جب یہ کمرے کے اندر بند کر کے جب سولی پہ چڑھا رہے تھے تو ان کے لیے بڑی ہی یہ بات شک والی ہو گئی کہ ہم اتنے تھے اور اتنے کیسے رہ گئے, گیا کدھر ایک بندہ, ایک آدمی کدھر چلا گیا, کچھ پتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور یقیناً جن لوگوں نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے, لفی شک منہ, وہ اس میں شک میں ہے. پتا چلا منکر حدیث اختلاف کرتے ہیں, یہ شک میں ہے. الحمدللہ اہل السنہ جو ہے یہ مانتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوں گے, ہم شک پر نہیں ہے. انکار حدیث منکرین حدیث کا شک اس آیت سے ثابت ہو گیا, وہ شک میں. اور مومن کبھی بھی کتاب و سنت پر شک نہیں کرتا. قالوا سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ما لهم به من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن صرف اٹکل بچو, صرف گمان کی اتباع. عربی کے اندر قرآن مجید کے اسلوب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب لفظ ظن آتا ہے تو اس کا مطلب گمان ہوتا ہے, لیکن ہر گمان جو ہے وہ ظن کا فائدہ نہیں دیتا, بلکہ بہت سارے گمان ایسے بھی ہیں جو علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں. اور وہ علم یقینی کب بنتا ہے کہ جب اس گمان کے ساتھ دلیل ہو. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے نا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین یظنون, وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور اسی کی طرف لوٹے جائیں گے. اب یہ بھی گمان اور یہ بھی گمان ہے, یہ گمان غلط ہے اور وہ گمان صحیح ہے, کیونکہ وہ گمان جو ہے کہ رب سے ملاقات کا وہ علم یقینی ہے,
وہ علم کے ساتھ ہے تو وہ علم یقینی کا فائدہ دے رہا ہے، اور اس گمان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے یہ گمان جو ہے صرف اٹکل بچوں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے طالب علموں؟ منکر حدیث کو کیا کرتے ہیں پتہ ہے کاشف بھائی کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ظن ہے. کہاں سے سب کچھ ظن ہے بھائی؟ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے 5 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر ملاقات کو بھی ظن کہہ رہا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. پھر آگے بنی اسرائیل کی قوم کا، بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ پورا واقعہ آ رہا ہے. تو یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ صرف ظن کی اتباع کر رہے ہیں. اب لفظ ظن یہاں اٹکل ہے. کیوں اٹکل ہے یہاں پر؟ دلیل نہیں ہے. یہ اٹکل اس لیے ہے کہ یہ جھوٹ پر قائم ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ بھی گمان کرتے ہیں. تو وہ گمان کس حیثیت پر ہے؟ دلیل کے ساتھ ہے. تو اب وہ علم یقینی ہے. یہ فرق ہے. اہل الاصطلاح نے فرق کیا ہے اس کے اندر، علماء نے. وما قتلوه یقینا، اللہ اکبر. اور یقین سے قتل نہیں کیا. اب جس کام کے اندر یقین نہیں ہے تو پھر اب وہ گمان بن گیا، اٹکل بچو، اٹکل ہو گیا. وہ یقین نہیں ہے نا بھائی. تو جب کسی کام کے اندر یقین نہیں ہوتا، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں کہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو. وہ کون سی آیت ہے کہ علم یقین کے ساتھ دیکھو گے؟ حتیٰ زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر ہے. وہاں پر اللہ نے علم یقین کا ذکر کیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. بل کے عربی کے اندر بل جو ہے اپنے بسا اوقات اکثریت اپنے سابقہ کلام کی تردید کے لیے آتا ہے. بل سے پہلے کیا بات ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے بل، فرمایا ایسا نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. بل اپنے سے پہلے کلام کی تردید کے لیے آ رہا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے. اچھا بلکہ کیا ہے؟ رفعہ اللہ الیہ. رفع اٹھا لیا، ہو عیسیٰ کو علیہ السلام اللہ نے، الیہ اپنی طرف. عربی قاعدے کے اعتبار سے جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آئے، جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آئے، الیہ ہے نا، یہ الہی، الہی نہیں، الیہ الہ ہے. تو فرمایا کہ جب رفع کا مصدر الہ کے ساتھ آ جاتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کو ساتھ اٹھانا. روح اور جسم کا ساتھ اٹھانا، یعنی ہم نے روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا. ان کی بھی تردید کر دی جنہوں نے کہا کہ سولی پہ چڑھا دیا. اچھا اب ایک بندہ جب سولی پہ نہیں چڑھا، ایک بندہ قتل نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اب دیکھیں اگر اللہ نے اٹھا لیا، منکر حدیث کہتے ہیں یہاں اٹھانے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ظاہر کر دیا، یعنی اللہ نے ان کو درجہ دے دیا. میرے بھائی اس آیت کا تو کانٹیکس درجے پہ تو بن ہی نہیں رہا. یہاں تو بات بچنے اور بچانے کی ہو رہی ہے، بات تو درجے کی تو ہو ہی نہیں رہی. درجہ تو پہلے ہی دے دیا گیا تھا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے ہی باعزت اور مقرر ہے. فضیلت تو پہلے ہی دے دی ہے. ابھی فضیلت کا تو کوئی کانٹیکس ہی نہیں بنتا نا یہاں پر. تو بات یہ کہ جب رفع الہ کے ساتھ آیا تو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اب دیکھیں آخری، یہ آیت کا آخری کا حصہ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. آپ کے پنجاب کے اندر جو ہے یہ ایک شہر ہے مورکنڈا، مورکنڈا فیصل آباد کے ضلع میں آتا ہے. مورکنڈے کے اندر، اگر یہ ساتھی مورکنڈے والے دیکھ رہے ہوں گے تو تصدیق کریں گے میری، ہے نا.
मोरकुंडे के अंदर हमारा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का मनाजरा हुआ था। वहां पर एक बरकिजी मस्जिद है मार्केट के अंदर, मोरकुंडे के अंदर, और आप यकीन माने वह मनाजरा नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर हुआ था और इन्हीं आयत के ऊपर गुफ्तगू हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मनाजरा में डिबेट के अंदर अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमा दी थी, जबकि मुखालिफिन बहुत सारे थे और मैं तर्जुमानी करने वाला अहले सुन्नत की अकेला था। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलीव करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे गलबा दिया, आयत के अजीजन हकीमा के लफ्ज से मनाजरा जीत गया। अब सवाल यह कि यह कैसे हुआ? आप लोग समझ रहे मेरी बात को? ये तो बहुत जगह पे ये लफ्ज आया है, लेकिन ये तो बड़ी हिकमत वाली बात। जी हाँ, अभी आप देखेंगे ना, मैं आपको बताता हूं कि हिकमत कैसे रही। मैंने इनसे यह कहा मुनकरीन हदीस से कि आप कहते हैं कि इंतकाल कर गए। मैंने कहा यहां पर 2 सिफतें अल्लाह ताला की, 2 सिफत हैं, अजीजन और हकीमन, गालिब और हिकमत वाला। मैंने कहा ये 2 सिफतें अल्लाह ताला की वहां आती हैं कि जहां अल्लाह ताला कोई खर की आदत, कोई मसला बता रहा हो। मैं मिसाल देता हूं इसकी। आइए हम चलते हैं जरा सूरह बकरा के इख्तिताम पे, सूरतुल बकरा के इख्तिताम पे सयकुल का पारा शुरू कर लेते हैं। सयकुल के पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे बताइए आप कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ताला ने फरमाया आप ईमान नहीं लाए मेरी बातों पर। क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, फरमाया कि क्यों नहीं, मैं तो ईमान मुतमईन है, आंखों से देखकर दिल को इत्मीनान देना चाह रहा हूं। यह सवाल हम और आप नहीं कर सकते अल्लाह से, क्योंकि हमारे ईमान का लेवल कुछ भी नहीं है। यह नबी ने बात की कि इनका तो ईमान का लेवल उस ऑलरेडी इतना था कि इन्होंने कुर्बानियों पर कुर्बानियां दे दी। अब ये तकाजा कर रहे अल्लाह रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत, क़ाल अवलम तुमिन, क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, क्यों नहीं, ईमान वाला हूं लेकिन दिल को मुतमईन करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा एक काम कर, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैरी फसुरहुन्न इलैक, 4 परिंदे पकड़ ले और उसको हिला अपनी तरफ और उसको टुकड़े 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 करके मिक्स कर ले, और फिर क्या कर, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़अ, टुकड़े टुकड़े कीमा बना दे और फिर इसको जाके पहाड़ पर रखा। सुम्मा उदउहुन्न यातीनका सअया, फिर पुकार, जिसकी बोटी जिस परिंदे की अलग हुई होगी उसी परिंदे के साथ हम जोड़कर तेरे पास दौड़ता हुआ भेज देंगे उसको। वअलम, अल्लाहु अकबर कबीरा, वअलम। अजीज तालिब इल्मों, मैं उसलूब सिखा रहा हूं आपको, ये कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेगा, ये ऐसा उसलूब है। ये मजा, अगर कहीं हक और बातिल के लिए डिबेट करनी हो तो कुरान के उसलूब को समझे। अल्लाह अकबर, फरमाया जान ले ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अन्नल्लाह, यकीन अल्लाह ताला, अजीजुन हकीम व अजीजन हकीमन, या अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या है अल्लाह ताला? गालिब और हिकमत वाला है। अब आप अजीजान गिरामी इस आयत की तरफ जरा गौर से अब आप देख लें कि इसमें क्या काम हुआ। परिंदे टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर बुलाया, अल्लाह ताला कह रहा मैं गालिब हूं, मैं गालिब हूं। जिस तरह से इस परिंदों को मरने के बाद कीमा कीमा होने के बाद दोबारा खड़ा कर दिया, मैं गालिब हूं कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा कयामत के दिन खड़ा कर दूं। और हिकमत मेरी ये है कि अभी मैं तुम्हारे जरिए ये बता रहा हूं ताकि हिकमत ये है कि कयामत तक के लोगों के लिए हुज्जत बना दूं। आयत का रब्त समझ रहे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की उम्र से, अल्लाह ताला की रहमत से तफसीर हमारी चल रही है, तफसीर कुरान बिल कुरान वल हदीस के नाम से। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह उसको तकमील पर पहुंचाए। उस तफसीर के अंदर मैंने इसके ऊपर जो है वो इन किस्म की चीजों पर बड़ी तफसीली बहस की है। अब क्या पता चला कि अजीज हकीमा कहां आता है, कोई बात हो रही है खर की आदत पर। अब अगर बकौल इनके कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा कि अजीज दोस्तों, अजीजन हकीमन का तो मतलब ही यहां फोत हो जाता है।
अल्लाह ने मौत दे दी उनको, ये तो नॉर्मल ही बात है। तो यहां कौन सा अल्लाह का घर मारा? वो चाह रहे सूली पे चढ़ा दे, वो चाह रहे मौत दे दे, अल्लाह ने बचाया नहीं, मौत दे दी। तो कौन सी अल्लाह की हिकमत ठहरी भाई यहां पर? ये तो खर की आदत मसला नहीं हुआ। मैंने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां पर आयत नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम की दलील कैसे बनती है। अजीजन अल्लाह गालिब है कि तुम्हारे अंदर से ही उस एक बंदे को उठाकर अपनी तरफ ले गया। ये गालिब है कि तुम्हें पता भी ना चल सके। और हिकमत ये है कि कयामत से पहले हम ईसा को दोबारा दुनिया में भेजेंगे ताकि सारे अहले किताब इसको देखकर मुसलमान हो जाएंगे। इस आयत के टुकड़े पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिबेट के अंदर कामयाबी दे दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। किस किस को समझ में आ रही है ये बात? मसला समझ में आ रहा है कुछ? अब बताइए इससे बड़ी कोई दलील होगी? मजबूत तरीन दलील। आए एक और दलील की तरफ चलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर। आज हमारे सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर ही बात करनी है बस। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना आयत नंबर 55, 56, 57, 58, ये ईसा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू हो रही है। उन्हीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है युकल्लिमुना नासा फिल महदी व कहला। युकल्लिमुना नासा, युकल्लिम, कल्लमा युकल्लिम, कलाम करेगा, मुजारा है, कलाम करेगा। युकल्लिमुना नासा फिल महदी व कहला, मां की गोद में। पानी भरिए। ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में कलाम करेंगे। सूरे मरियम सूरा नंबर 19 और आयत नंबर 17 से लेकर 28-29 तक ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मरियम अलैहिस्सलाम के बाद लोग गए, कहने लगे कि अब तुम्हारी अम्मा तो ऐसी नहीं थी, मां कानत उम्मी का बगिया, तुम्हारी मां बागी तो नहीं थी, बच्चा कहां से आ गया? ना तुम्हारा अब्बा ऐसा था। फाशारत इलैहि, इशारा किया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, बोलने लग गए और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दे दी गई है और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया। मा दुम तू हय्या, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। मैं जब तक मा दुम तू हय्या, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। यह मां के बारे में बात कर ली, लेकिन कुरान ये कह रहा है युकल्लिमुना नासा फिल महदी व कहला, और कहल की हालत के अंदर भी बात करेंगे लोगों से। कहल किसको कहते हैं? अधेड़ उम्र को। कहल किसको कहते हैं? अधेड़ उम्र को कहल कहते हैं। अधेड़ उम्र। और कुरान मजीद की रूह से सूरह अहकाफ सूरा नंबर 46 और आयत नंबर 15 की रूह से अधेड़ उम्र 40 साल की होती है। और इससे पहले वो जुबा का मामला। और ईसा अलैहिस्सलाम मुनकर हदीस भी जानते हैं, सब ईसाई इस बात पर इनका कोई इख्तिलाफ नहीं है कि 33 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे। 33 साल, अभी 7 साल बाकी हैं अधेड़ उम्र में। कितने? 7 साल। मैं मुनकर हदीस को कहता हूं कि कुरान ये कह रहा है कि वो अधेड़ उम्र में गुफ्तगू करेंगे। बकौल आपके इंतकाल हो गया तो नऊजुबिल्लाह कुरान करीम की इस आयत के अंदर क़यामत तक के लिए नक्स पैदा हो गया है, अधूरी रह गई आयत पूरी नहीं हुई। फ़हिम्तुम शब्बाबा अबला फ़हिम्तुम, फ़हिमना, समझ में आ रहा है मसला? कुरान ने कहा कि दो युकल्लिमुना नास फिल महदी व कहला, ईसा अलैहिस्सलाम मां के गोद में कलाम करेंगे। सूरह मरियम में उन्होंने कलाम किया, आतानियल किताब है वजालनी नबिया, मुझे किताब दी गई, मुझे नबी बनाया गया, नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया, मादुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन फरमाया कि ये अधेड़ उम्र में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? 40 साल की उम्र के बाद। ऐसा ही है, बाद 40 सना, ऐसा ही है। और फतहुल कदीर के अंदर इमाम शौकानी लिखते हैं कि तकरीबन नबियों को नबूवत 40 साल के बाद दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह।
कैसे आयत पूरी होगी? अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और नाजिल होने के बाद दुनिया में 7 साल रहेंगे, फिर अल्लाह ताला इनको फौत दे देगा, दुनिया में 7 साल रहेंगे। फरमाया कुरान की आयत से पता चलता है कि अधेड़ उम्र में गुफ्तगू करेंगे। 30-33 साल की उम्र में अल्लाह ने उठा लिया और 7 साल जमीन पर रहेंगे, तो 33 और 7 40 साल। हदीस को मिलाने के बाद कुरान की आयत पूरी होती है। तरीका इस्तदलाल समझ रहे हैं जीशान? मसला समझे? और ये वो पॉइंट्स है कि आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे ये, इल्ला ये कि जिस पर अल्लाह रहम कर दे। ये वो दलाइल हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये ज़हन में रखें, और ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और खास दलील देना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना र-रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। ईसा अलैहिस्सलाम की ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ईसा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चालें हुई, मकर किया गया है। फरमाया व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट्स चले मुख्तलिफ किस्म के ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मुख्तलिफ किस्म के चालें चली। अल्लाह भी चाल चलने वाला है, तो अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है। अब यहां चाल चलना, क्या चाल चलना भाई? बकौल आपके तो ईसा अलैहिस्सलाम को फौत हो गए, तो फिर अल्लाह ने क्या चाल चली? आइए एक कुरान मजीद की एक और जगह पर चलते हैं कि जहां पर इसके हवाले से बड़ी ही प्यारी बात की गई है। हम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, और ये सूरतुन नमल सूरह नंबर 27 और आयत नंबर 49 और 50। फरमाया कि सॉलेह अलैहिस्सलाम कि पहाड़ी के नीचे इनकी मस्जिद थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो वहां इबादत क्या करते थे। कौम ने ये कहा कि जी हम एक काम करते हैं कि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिही। हम क्या करेंगे कि ये सॉलेह अलैहिस्सलाम जब इबादत करके निकलेंगे रात के वक्त, हम ऊपर से इनके ऊपर पत्थर गिरा देंगे, इनके घर वालों को और इनको हम मार देंगे, सॉलेह अलैहिस्सलाम को। और फिर सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिही, और हम इनके घर वालों से कह देंगे कि मा शहीदना महलिका अहलिही, हम इनके घर वालों को और इनको मारने में हम नहीं थे, ये है ना, हम पसड़ जाएंगे, हम हलाकत उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। व इन्ना लसादिक़ून, हम तो बात सच्ची कह रहे हैं। समझ में आ रहा है मसला? सॉलेह अलैहिस्सलाम के मारने का इरादा है, ऊपर से पत्थर गिरा देंगे, गार की तरफ कहीं थे, गार के दाने पर खड़े हैं, नीचे से सॉलेह अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, हम गार के दाने से पत्थर गिरा देंगे और वो कुचल जाएंगे। हम कह देंगे हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता। इस मौके पर अल्लाह ताला ने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया है। वहां पर भी क्या था? हम जो सूरतुल आली इमरान पढ़ रहे थे, वहां पर भी क्या था भाई? वहां पर भी अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्होंने चाल चली, अल्लाह ने भी चाल चल दी, और अल्लाह तबारक ताला बेहतर चाल चलने वाला है। व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यहां फरमाया कि जब इन्होंने सॉलेह अलैहिस्सलाम के लिए साजिशें की, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया कि पत्थर जो है वो नीचे गिरने की जगह पर गार के दहाने पर घुस गया, और ये गार के अंदर चले गए और गार को पैक कर दिया। ना इनको बाहर की खबर हुई, ना बाहर वाले इनके घर वालों को इनकी खबर हुई। अल्लाह ताला ने वही इनको ज़ेर कर दिया। इस मौके पर अल्लाह ने यह तदबीर चली ना कि पत्थर नीचे गिरने की जगह पर पत्थर ऊपर ही होकर जो है गार का मुंह बंद कर दिया उसने, वो अंदर चले गए, अंदर पैक हो गए। इस मौके पर अल्लाह ने फरमाया व मकरू मकरन व मकरना मकरन वहुम ला यशउरून। इन्होंने भी चाल चली, हमने भी चाल चली, हमने एक ऐसी चाल चली जिसकी इनको समझ भी ना हुई। अब पता चला कि यहां चाल की मुराद ये कि जब मुखालिफ, जब कोई चाल चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खिलाफ कोई चाल चल देता है, और अल्लाह की चाल गालिब है। और अगर वो सॉलेह अलैहिस्सलाम को मार देते, शहीद कर देते, तो फिर कोई चाल अल्लाह ताला की होती है? कोई चाल नहीं होती। अब यहां पर भी यही ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने भी चाल चली, हमने भी चाल चली, हम बेहतर चाल चलने वाले। इन्होंने चाल चली स्लिप पे चढ़ाने की, हमने चाल चली कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया और इन्हीं में से एक बंदे को खड़ा कर दिया, और हम बेहतर चाल चलने वाले। और अकीदा ये है कि अगर नहीं उठाया तो फिर चाल कैसी? चाल कैसी? आप समझ रहे हैं? एक आयत दूसरी आयत के जरिए समझ में जा रही है। सही।
تو یہاں سے عزیزان گرامی یہ قرآن مجید کی آیات دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو دی ہیں. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور پھر اگر ہم آخری جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی, وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ایک اور دلیل, کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہوگا الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ, لا کے اوپر زبر تاکید کے لیے, نون مشددہ تاکید کے لیے, دو تاکیدیں, لازم اہل کتاب ان کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو اہل کتاب کون سے ایمان لائیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جتنے بھی ہوں گے سارے ایمان لے آئیں گے. صحیح. لیکن ابھی تو سارے کافر اور مردود بنے پڑے. یہ قیامت سے پہلے ہی ہوگا. وہ آئیں گے تشریف لائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو ہدایت دے دے گا, اور پھر اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. اور اب مسئلہ یہ رہا کہ یہ کیا امتی ہوں گے کہ نبی ہوں گے؟ اپنے عہدے سے, یعنی ان کی جو وہ ہوگا نا عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ نے وہ عہدہ دیا ہے, نبی تو رہیں گے لیکن اپنی نبوت کا اجرا نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اسی پر اکتفا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سارے دیکھنے والے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگ جمع ہو, لوگوں کو دعوت دیں اس درس بخاری کی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر و مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.